अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। 64 सफ़हात पर मुश्तमिल ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। इमरान खान साहब ने काबीना की मंजूरी के बाद उसको पब्लिक करने का हुक्म दिया। हैरत अंगेज इंकशाफात भी सामने आए हैं। सबसे पहले स्विस अकाउंट्स के हवाले से भी उसमें बताया गया कि स्विस अकाउंट्स का तमाम रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद था। उस वक्त के जो चेयरमैन थे नैब के कमर जमान साहब, उनकी जानिब से और जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे और बाकी दीगर नैब के अफसरान थे, उनकी जानिब से झूठ बोला गया था अदालत में कि स्विस बैंक्स के हवाले से रिकॉर्ड गुम हो चुका है। तो ये बहुत अहम बात इस कमीशन की रिपोर्ट में की गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ब्यूरोक्रेसी ने किसी किस्म का ताउन नहीं किया है और रिकॉर्ड गायब करने की कोशिश की है। ब्रॉडशीट से मुतालिक जितना भी रिकॉर्ड था उसको दस्तयाब करने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो खत्तो किताबत के जरिए जो नैब के साथ ब्रॉडशीट की थी उससे हासिल किया गया है। इसके अलावा तमाम रिकॉर्ड वजारत खजाना से भी वो गायब था, वजारत कानून से भी गायब था और वजारत खारजा अमूर से भी गायब था, और जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है लंदन में उससे भी रिकॉर्ड गायब किया गया है। तो उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की जानिब से बिल्कुल भी तावन नहीं किया गया। उन्होंने अपने आप को बचाया और अपने जो सियासी कायदीन थे या सियासी जो रहनुमा थे उनको भी बचाने की कोशिश की गई है। पॉलिटिशियंस की बात उन्होंने की है। इसके अलावा अहमद बिलाल सूफी साहब के हवाले से काफी सवालात इस रिपोर्ट में उठाए गए हैं कि अहमद बिलाल सूफी साहब ने माहिदा मनसूखी में बहुत ज्यादा जल्दी की, और न सिर्फ जल्दी की बल्कि उन्होंने 18 लाख डॉलर्स की पेमेंट जेरी जेम्स को भी की। जेरी जेम्स का एसएच ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं था। खुद ही अहमद बिलाल सूफी साहब ने उससे राबिता किया और उसको वो तमाम पेमेंट की। इस हवाले से 6 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। अहमद बिलाल सूफी हैं, हसन शेख हैं जो कि नैब के अफसर थे, गुलाम रसूल साहब जो कि साबिक जज और वजारत कानून के अफसर थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, साबिक हाई कमिश्नर लंदन में अब्दुल बासित साहब, और जो अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर थे लंदन हाई कमीशन में पाकिस्तान के शाहिद बेग साहब, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का कहा गया है। इसके अलावा कुछ तजादात भी हैं इस कमीशन की रिपोर्ट में। ये भी कहा गया है कि ये माहिदा बहुत ही नाकिस था, इसलिए इसकी मनसूखी हर सूरत होनी चाहिए थी, नागुज़ीर थी। लेकिन साथ ही साथ मुख्तलिफ लोगों पर जिम्मेदारी आयद की गई है। फारूक आदम के बारे में कहा गया जो कि उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे कि उन्होंने हुकूमत को अंधेरे में रखा, उन्होंने नैब के चेयरमैन को अंधेरे में रखा। ये बात मानने वाली तो नहीं है, लेकिन कमीशन ने ऐसा ही लिखा है कि उस वक्त जो नैब के चेयरमैन थे उनको फारूक आदम साहब ने सही आगाह नहीं किया। और ये भी कहा गया कि फारूक आदम जिनकी अब डेथ हो चुकी है वो ब्रॉडशीट के पे रोल पे थे। ये भी एक इंकशाफ सामने आया है। इसके अलावा ये तनकीद सोशल मीडिया पर नजर आ रही है और अदरवाइज भी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देख रहे हैं कि रिटायर्ड जनरल्स जो 3 या के बाद दीगरे चेयरमैन नैब रहे हैं उनको एग्जोनरेट किया गया। उनके हवाले से किसी किस्म की भी कार्रवाई के लिए ना तो सिफारिश की गई है और ना ही उनको कोई मोर्द इल्जाम ठहराया गया है। तो इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे और फिर दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा इस वक्त खामोश हैं और पीटीआई वाले तासुर दे रहे हैं कि इस खामोशी के दौरान वो कोई डील करने की कोशिश कर रही हैं और कोई डील कर रही हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा बाहर जा सकती हैं, उनको जाना चाहिए, लेकिन वो इस हुकूमत को घर भेज के जाएंगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको इलाज के लिए जाना चाहिए, इलाज के लिए वो जा सकती हैं। तो अब देखना ये है कि मरियम नवाज साहिबा बाहर जा रही हैं, वो खामोश क्यों हैं, कोई डील हो रही है, इस तरह की बातें भी सारी जो हैं वो डिस्कस करने की ज़रूरत है। मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल आज मौजूद है। नवाब यूसुफ तालपुर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा रियाज फतेहाना साहब सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, वो भी हमारे साथ हैं। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है। इमरान शफीक साहब साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं नैब के और सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। इमरान शफीक साहब चूंकि आप स्पेशलिस्ट भी हैं, आपसे ही शुरू कर लेता हूं, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है?
دیکھیں اس رپورٹ پر جو سوالات کیے گئے تھے جو کمیشن بنا تھا اس میں جو سب سے پہلے بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا ایگریمنٹ جو ہے وہ ملک کے مفاد میں تھا نہیں تھا، یہ کن سرکمسٹانسز میں یہ ایگریمنٹ کیا گیا. اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے جو سارا ملبہ ڈالا ہے کمیشن نے، وہ اس وقت کے جو نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے پہلے فاروق آدم خان صاحب ان پر ڈالا ہے. اور چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان پر یہ سارا کہا گیا کہ انہوں نے اس ایگریمنٹ کو ٹھیک طریقے سے دیکھا نہیں، اس کو ویٹ نہیں کیا، اس کو مختلف اوپینینز نہیں لی، اس کو سرکولیٹ نہیں کیا مختلف منسٹریز کے پاس، لا ڈپارٹمنٹ سے بھی وہ نہیں لی. لیکن اس کو پڑھنے کے بعد بہرحال ایک سوال ضرور جنم لیتا ہے، اور وہ یہ لیتا ہے کہ نیب میں جو مرکزی شخصیت ہوا کرتی ہے، جو تمام اختیارات کا منبع اور سرچشمہ نیب کے اندر ہے، وہ تو چیئرمین نیب ہے. اور اس وقت کے چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ امجد صاحب تھے. اچھا، انہوں نے اس کو ایگریمنٹ کو دیکھنا تھا، وہ کمیشن کے سامنے بطور گواہ بھی پیش ہوتے ہیں، لیکن کمیشن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ ان کو ایک ہیرو کے طور پر پورٹریٹ کرتا ہے، اور ایسے کرتا ہے کہ وہ سارا ملبہ فاروق آدم پر ڈال دینا. اور جو اصل اتھارٹی ہے جن کے اور کمیشن نے اپنی رپورٹ پہ لکھا بھی کہ ان کے سگنیچرز کے ساتھ جو ہے یہ ایگریمنٹ کیا گیا ہے، اور چیئرمین کے نیب کے سگنیچرز کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. اگر وہ سگنیٹری وہ ہیں اور وہ آپ کے سامنے پیش بھی ہو رہے ہیں، تو وہ کون سی بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو سارا ملبہ کسی ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں. اسی طرح دوسرا سوال جو بڑا اہمیت کا حامل تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کیوں کیے گئے، اور ٹرمینیٹ کرنے کے سے کیا فوائد ہوئے، کیا نقصانات ہوئے، اس کو ڈٹرمن کرنا تھا. اس کے پیچھے اس کی ڈٹرمینیشن کر دی ہے نا، اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ احمد بلال صوفی صاحب نے بڑی جلدی میں اور بڑی ہیسٹ میں یہ منسوخ کیے ہیں ایگریمنٹ، اور اس کی ذمہ داری انہوں نے ڈالی ہے، احمد بلال صوفی پر ڈالی ہے. وہ انہوں نے ٹرمینیشن کی نہیں ڈالی. ٹرمینیشن کے بعد ایک اگلا سٹیپ تھا، اور وہ یہ تھا براڈ شیٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ کا. وہ سیٹلمنٹ ایگریمنٹ جو کرنے کی ذمہ داری ہے وہ بھی ڈالی. وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیں، اب ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کرنے کا کام تھا، وہ جنرل منیر حفیظ اس وقت چیئرمین کے نیب کے چیئرمین تھے، اور ٹرمینیٹ کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے تمام ڈپارٹمنٹ سے رائے لی اور مختلف طریقوں سے آیا، اور جناب وہ ٹرمینیشن کا عمل جو تھا وہ بالکل ٹھیک ہوا. اچھا، اگر ٹرمینیشن کا عمل ٹھیک ہوا اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا، تو پھر اس کے بعد جو براڈ شیٹ جو آربیٹریشن میں گیا، کیا اس کو کسی نے ڈٹرمن نہیں کیا کہ آربیٹریشن میں جائیں گے، اور آربیٹریشن میں جانے کے بعد ہمارے خلاف یہ کاروائیاں شروع ہو جائیں گی. آگے چلیے، جو اس رپورٹ میں کہا گیا کہ احمد بلال صوفی صاحب نے جو ہے وہ ایگریمنٹ وہ تیار کیا تھا، اور اس کی ساری بنیاد ایک بات پر ہے، ایک مفروضے پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو براڈ شیٹ کمپنی تھی یہ وائنڈ اپ ہو رہی تھی. اور یہ بات جو ہے وہ احمد بلال صوفی صاحب کو، کمیشن کا کہنا یہ ہے کہ کسی ای میل کے نتیجے میں ان کو اندازہ تھا، اس بات کا پتا تھا کہ جناب وہ براڈ شیٹ جو وائنڈ اپ ہو رہی ہے. اگر 2008 کی بات ہے. اچھا، یہ جب وائنڈ اپ ہو رہی ہے تو انہوں نے بتایا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کمیشن کو اس بات کا بھی تو جائزہ لینے کی بات ہے کہ چیئرمین نیب اس وقت کے وہ کہتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل اس وقت نیب تعینات کوئی نہیں ہوا تھا، چیئرمین نیب موجود تھے. اس وقت پاکستان کے بہت سے ادارے ہیں، پاکستان کی اپنی ایک پورا انٹیلیجنس کا نظام ہے، پاکستان میں فورن آفس ہے پاکستان کا. آپ جب کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو کیا صرف ایک وکیل پر آپ نے چھوڑ رکھا تھا پورا ملک کا نظام کہ وہ اتنی بڑے ایگریمنٹ کرے گا، اتنی بڑی سیٹلمنٹ کروا کر دے گا؟ یقیناً وہ نہیں کروا، وہ تو صرف آپ کے ایک ایگریمنٹ ڈرافٹ کرنے والا تھا. اس کی ذمہ داری آپ نے جو لگائی وہ اس نے ڈرافٹ کر دی. اور اس رپورٹ میں شہزاد اکبر صاحب کو بطور گواہ بھی نہیں بلایا گیا جب یہ رپورٹ مرتب ہو رہی تھی. باقی 26 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں، ان کو نہیں بلایا گیا، حالانکہ ان کے حوالے سے خبریں بھی آتی رہی ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ ڈیلز کے سلسلے میں کافی مصفی سے ملتے بھی رہے ہیں، اور ان کو کمیشن کے لیے بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر اتنا کمیشن دیا جائے تو پیسے جو ہیں وہ ہم آپ کو لے کر دے سکتے ہیں. مزید میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتا ہوں. عباس افریدی صاحب، مسلم لیگ نون کا موقف کیا ہے براڈ شیٹ رپورٹ پر؟ دیکھیں، یہ جو ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، جدھر ایک ایمبیسی ہوتی ہے اس کو خود بھی آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن کے اس پہ ایک امیونٹی حاصل ہوتی ہے، وہاں ایک قانون ہوتا ہے. دوسرا اس کا جو بجٹ بھی ہوتا ہے، جو یہ ہوا، یہ پیسہ ہوا، حیرانگی کی بات ہے شہزاد اکبر صاحب پیش بھی نہیں ہوتے. وہاں اتنا بڑی اماؤنٹ جاتی کیسی ہے؟ فورن منسٹری سے ایک آتی ہے، اپروول ہوتی ہے، ایمبیسیڈر ادھر ایک لیول کے پیسے رکھ سکتا ہے، ایک ترتیب جیسے پہلے کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے اس پہ بھی ہو کہ یہ پورے کیسے گئے پیسے فائنانس منسٹری سے پرائم منسٹر صاحب نے. جیسے ابھی انڈیا کی سمری گئی
तो ये भी सारी अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर साहब से गई होगी, ये पैसे देने की भी प्राइम मिनिस्टर साहब से गई होगी। ये सारा कुछ हुआ, जिसका शख्स का नाम आया शहजादा अकबर, उसके बाद इंक्वायरी हुई। मुझे हैरानगी हुई है कि साहब कोच को फिर अंडर द कारपेट करके खामोशी से उस शख्स के ज्यादा से ज्यादा डाल दिया गया जो इस वक्त इस दुनिया में ही नहीं है। जनरल साहब को भी क्लियर कर दिया गया, शहजादा अकबर साहब को भी क्लियर कर दिया, पुराने लोगों को भी क्लियर कर। इनकी हर इंक्वायरी वो खाली इसलिए है कि काम को जो कर लिया है उसकी सफाई किस तरह करनी है। आप तो शुगर समझते हैं ये रिपोर्ट मेरिट पे नहीं है? मेरिट पे तो मैं कह रहा हूं ना कि पूरे अरबों रुपए चले गए, कैसे गए, किधर से आए, कैसे भेजे, किसने लिए, किसको दिए, क्यों दिए, मतलब ये बड़े सवालात हैं। वो इस रिपोर्ट में किधर है? कोई भी नजर नहीं आया। कैसे हुआ, किसने किया, किधर गया, किसको दिए, कुछ जिक्र, जीरो जिक्र है, जीरो जिक्र है। बिल्कुल मतलब ये खाली इसलिए किया गया है कि जी हमने इंक्वायरी कर दी, हमने रिपोर्ट कर दी, हमने पब्लिक कर दी, मतलब एक बस खुदा माफ करे क्या हो रही है। बिल्कुल। और बहुत सारी अदायगियां तो अभी हुई हैं, 28 मिलियन के करीब अदायगियां अभी की गई हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने की हैं। और ये भी कहा गया कि अदायगियां होने से पहले ब्रॉडशीट के मिलने मिलाने वाले इमरान खान साहब से मिले और उसके बाद बड़ी क्विक अदायगियां हुई। खैर, इस पर जनाब फतियाना साहब से उनका मौक़िफ़ जानेंगे। नवाब यूसुफ तालपुर साहब, आपका इस रिपोर्ट के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये सीधी सी एक बात है कि एक किस्म की चीज आई और जिसकी भी हुकूमत थी, किसी की भी, उन लोगों ने अपने मफाद की खातिर मुख्तलिफ लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, तो उसकी वजह से इसका वो जो बेसिक चीज थी वो तो खत्म हो गई कि ये। अब उसके बाद जो बात ये आई कि जो अदायगियां की गई, पैसे दिए गए, किसको दिए गए? उन फर्म्स को दिए गए जिन फर्म्स का नाम ही नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो हुई, उन सारी चीजों में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज जरूर नजर आएगी, वो ये है कि इट इज डेफिनेटली बेस्ड विदाउट एनी फैक्ट्स। अगर फैक्ट्स होते तो वो नहीं होती। मैं तो आज भी ये कहूंगा आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी हो, पाकिस्तान के हवाले से, कि इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के हवाले करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए, क्योंकि ये जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। उससे इंक्वायरी करवा के इस तो जस्टिस अजमत सईद साहब भी तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे ना? हाँ, तो उन्होंने तो दिया है नहीं अपनी फाउंडिंग्स, जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी है उसके बाद तो ये चीज उजागर हुई है। अब तो उनको अब दोबारा जाना चाहिए। तो आप समझते हैं ये रिपोर्ट बिल्कुल मेरिट पर है और दुरुस्त है? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था मेरिट पर है। ये बिल्कुल हर हुकूमत ने अपनी मर्जी के मुताबिक ये रिपोर्ट बनवाई है। जिसकी भी हुकूमत आई है 2002 से लेके, उन लोगों ने उस तरीके से। अच्छा नवाब साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। फतियाना साहब, आपको अलेज नहीं किया गया, आपकी गवर्नमेंट को अलेज इस रिपोर्ट में नहीं किया गया, जबकि जो 4 अरब रुपए से जायद की अदायगियां हैं वो तो पीटीआई की हुकूमत ने की हैं। देखिए मिथला साहब, गुजारिश है कि ये मामला सारा हमारी हुकूमत के दौर का नहीं है। आपको मालूम ही है, पूरी रिपोर्ट के मुताबिक पिछली हुकूमतों के दौर में ये सारा मामला हुआ है और वो इसमें जो पेमेंट हुई है उसमें भी हुकूमत ने वही पेमेंट की जो कहा गई थी। और इसमें शहजादा अकबर साहब ने बड़ी वाज़ेह तरदीद की है कि कतई तौर पर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व या मुलव्वस नहीं है। और इस सिलसिले में अब तो आपके सामने है कि वज़ीर आज़म ने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये हदायत की है और उन्होंने कहा है कि मेरिट पर इसका आउटकम है उस पर एक्शन लिया जाए। चंद लोगों को इसमें नामजद किया गया है, इस पे मुतलका इदारे काम कर रहे हैं और किसी की माफी नहीं होगी जिसने हुकूमत को या अवाम को चीट किया है। ये बात बड़ी वाज़ेह है। वो दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें हैं फतियाना साहब। एक तो ये है कि अदायगियां अभी हुई हैं ज्यादा, उस वक्त तो 18 लाख डॉलर की अदायगी हुई और उसके बाद नहीं हुई, और अभी तकरीबन 28 मिलियन पाउंड्स की अदायगियां हुई हैं जो कि 4 अरब रुपए बनते हैं। और इसमें भी इमरान खान साहब से एक बंदा जिसका ताल्लुक ब्रॉडशीट से होता है वो आके मिलता है, उसके बाद क्विकली सारी अदायगियां हो जाती हैं। उसकी जिम्मेदारी आयद नहीं की गई है।
देखें, इस पे आपको याद होगा एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में एक कमेटी कमीशन बनाया गया, उनकी उनकी बेलाग तहकीकात उन्होंने की, और सारा मामले को दबाने की कोशिश की। ये हुकूमत ही है मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने इमरान खान की सरबराही में इस पर गौर किया, इसका नोटिस लिया, इसका उन्होंने एक्शन लिया, इस पे जुडिशल इंक्वायरी के अहकाम जारी किए और फिक्स अप करने का ऐलान किया, जिन्होंने चीट किया है हुकूमत को या आवाम को। वरना अगर पिछली हुकूमतें कुछ करती तो यहाँ तक बात ना पहुंचती। जैसे ही हुकूमत के इल्म में हकायक आए हैं, तो हमने एक लम्हा ताकीर नहीं की, और ये आपको मालूम होना चाहिए इस हुकूमत के दौर में किसी भी शख्स को माफ नहीं किया जाएगा जिसने बदयानती की है या ये किसी बदयानत शख्स की सपोर्ट की है। बिल्कुल सही है। और लिहाजा इसमें बेहतर जो नैब के साबिक 3 चेयरमैन थे और वो जनरल्स भी थे, तो उनको भी एग्जोनरेट किया गया है, उनको भी नहीं कहा गया कि तमाम तर जिम्मेदारी इनकी है, जैसे मुनीर हफीज साहब ने तो साइन किए थे। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है उसके हर बात उसके इल्म में नहीं होती। अगर नीचे से कोई बंदा छुपा रहा है या मिली भगत कर रहा है या किसी के साथ मिला हुआ है या रिकॉर्ड को वो चेंज कर रहा है, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नैब, तो जनरल अमजद को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, इंतहाई अपराइट वो फौज में भी ऑफिसर थे और नैब में भी उन्होंने किसी को दबाव में मलूजे खातर लाए बगैर, हत्ता कि जब मुशर्रफ साहब का दबाव भी बड़ा, भी कोई लोगों को छोड़ दे, कुछ को रख ले, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और रिजाइन देकर घर चले गए थे। इसलिए मैं नहीं समझता कि जो नैब के पुराने अफसरान है जिनका तल्लुक फौज से था, कोई किसी वजह से उनको इल्म में था और उन्होंने बात छुपाई, ऐसी बात नहीं है। और वो सारे मुहब्बे वतन भी थे और उनकी ऑनेस्टी पे भी कोई शक नहीं शुबा आज तक किसी मुहब्बे तरफ नहीं किया वतन गया। उनके होने में तो कोई शक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मुआहिदा नाकिस था और नाकिस मुआहिदा करने के बाद अदायगियां की गई, पाकिस्तानी खजाने से पैसा दिया गया, उसकी जिम्मेदारी चेयरमैन पर तो आयद होती है ना, किसी सरबराह पर तो आयद होती है ना। एक खत ना लिखने पर, स्विस अकाउंट्स में एक खत ना लिखने पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भेज दिया गया, लेकिन यहां पर पैसे दे दिए गए, एक जाली फेक कंपनी को पैसे दे दिए गए और उसकी जिम्मेदारी चेयरमैन नैब पर नहीं डाली गई। गुजारिश है ना, जो नीचे के अकाउंट्स को डील कर रहे थे, जो फैसले कर रहे थे, जिन्होंने सारी ये बातें कही, तो वो सभी जिम्मेदार है ना। इस पे मैंने कल अर्ज किया कि हुकूमत ने किसी के साथ रू रायत नहीं की और बिल्कुल मेरिट पर ये फैसला किया है। कतई तौर पर हम किसी मुनासिब फैसले से हटकर कोई बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए इमरान साहब, नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे खुद भी अजमत सईद साहब, जब ये मुआहिदा हो रहा था और जब ये मुआहिदा हुआ भी, तो उन्होंने अपने आप को भी एग्जोनरेट किया है। देखें, बात यह है कि बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर तो ये नहीं समझता कि उन्होंने एग्जोनरेट किया है, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि उनको इस कमीशन का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त वो नैब का पार्ट एंड पार्सल थे। तो ये एतराज़ उन पर था, और इस एतराज़ के बाद जिन लोगों ने उनको भर्ती किया था नैब में, जो लोग उनको लेकर आए थे, कोई बंदा इस पे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि जो आपका मोहसिन है आप उसके खिलाफ ही इंक्वायरी करके और उनके खिलाफ फाइंडिंग देंगे और उनको। तो इसलिए ये बात एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और अजमत सईद साहब को कौन लेकर आया? और अजमत साहब ने बार बार अपनी रिपोर्ट में ये लिखा, उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे जब वो होंगे, मुझे उनका एग्जैक्ट टेन्योर नहीं पता, लेकिन इन्हीं 3-4 जो उनके टेन्योर में ये आते रहे, पहले 3-4 साल में ही रहे हैं। तो लेकिन अब वो उनके बॉसेस रहे हैं और उनके सामने जब पेश होंगे तो यकीनन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, इस रिपोर्ट में भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बड़ा जिक्र किया है, लेकिन हैरत की बात है जब वो खुद रिपोर्ट तहरीर कर रहे थे तो वो खुद एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहरहाल वो सामने था। तो इस रिपोर्ट में आपने एक जिक्र किया, और वो ये है कि उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया है कि जो स्विस केसेस थे जरदारी साहब के खिलाफ, उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि उसको दोबारा से रीओपन किया जाए और उनकी अपीलें पेंडिंग है और उनको देखा जाए। फतियाना साहब भी कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है, तो फिर यकीनन ये फतियाना साहब इसके बारे में बेहतर जानते हैं कि उनकी पार्टी का ये मौकफ होगा कि उन केसों को शायद दोबारा से खोल दिया जाए, तो इसलिए शायद ये कह रहे होंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने कल कहा है कि जरदारी साहब के खिलाफ केसेस खुल सकते हैं। हाँ, तो मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपने एक कहा कि जो अपील है हाई पेंडिंग है, वो ये है कि उसमें
جو ریکارڈ ہے نیب کے پاس وہ جسٹس صاحب نے کہیں انکشاف کیا ہے کہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ نیب کے پاس موجود ہے اور وہ جمع نہیں کروایا گیا. یہ تاثر بھی غلط دیا ہے جسٹس صاحب نے اپنی رپورٹ میں. بیسیکلی تو دعویٰ کر رہے ہیں نیب کے سٹور میں موجود ہے, نہیں, وہ ریکارڈ نیب کے سٹور ہی میں موجود ہے اور بینک, لیکن یہ دعویٰ جسٹس صاحب نے کوئی انکشاف نہیں کیا. آج سے 3 سال پہلے 2017 میں 4 سال پہلے اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل نے ایک اپیل فائل کی. زرداری صاحب جب جن کیسوں میں بری ہو گئے, ایک سمری ٹرائل کے 265 کی ایک درخواست ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں تو انہوں نے اپیل فائل کی اور انہوں نے کہا کہ عدالت نے, ٹرائل کورٹ نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم یہ ریکارڈ پیش کر سکیں. ہم نے ٹرائل کورٹ کو درخواست دی اور انہوں نے خارج کر دی. اور انہوں نے کیا کہا, اپیل ہے, میں اس کی ورڈنگ بتا جو ہائی کورٹ میں آج بھی پینڈنگ ہے. اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل نے لکھا, اب وہ فوت ہو چکے ہیں, وقاص قدیر ڈار صاحب تھے. اتفاق کی بات ہے کہ اس کو وہ منظوری دینے والے وہ یہ تھے, وہ یہ کہتے ہیں however the NAB is still ready to present this record in court if the court is desirous of taking judicial notice of the same. It was incumbent upon the trial court to call upon summon the record for its judicial notice and appraise being the most important of its kind, but the reason best known to the learned trial court such course was not adopted. تو انہوں نے تو کورٹ کو, ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور میرا خیال ہے جسٹس صاحب نے یہیں سے اسی پٹیشن سے یہ پیراگراف پڑھا ہے اور اپنی رپورٹ میں اس طریقے سے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ 2017 میں جب اپیل دائر کی گئی تو یہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے دعویٰ کیا. ہاں, وقاص قدیر ڈار صاحب نے ان رائٹنگ. تو 2011 میں کیا تھا جب نیب سے بار بار اصل میں یہ ٹرائل تو بہت پرانا, احتساب کورٹ کے ججز پوچھتے رہے ہیں اور 2 احتساب کورٹ نمبر 3 تھا اور 2 تھا, ان کی جانب سے بار بار پوچھا گیا ریکارڈ کے بارے میں, تو نیب نے کہا ہمارے پاس تو اوریجنل ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. تو قمر زمان صاحب اس کے ذمہ دار تو ہیں نا. دیکھیں یہ اس پہ 2 ذمہ داریاں, ایک ہوتا ہے ٹرائل مقدمے کا اور ایک ہوتی ہے اپیل کی سٹیج. ٹرائل کی سٹیج پر واقع ہی یہ چیز ہے, یہ جب اس کا ریکارڈ پڑھا جائے گا ہائی کورٹ میں آئے گا چیزیں, تو بہرحال اس کو ڈیلے کیا گیا, اس مقدمے کو بہت ڈیلے کیا گیا, لیکن اس کا حتمی فیصلہ 2017 میں بار بار کہتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور اسی کی بیس پر زرداری صاحب کو بری بھی کیا لیکن مرزا صاحب اس کا دیکھیں بالکل. اور احتساب ججز کے ویسے فیصلوں میں بھی خاصی زیادہ خامیاں موجود تھیں, کافی ناقص چیزیں سامنے آئی تھی, اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا اور فیصلہ بھی ان کے اگینسٹ دیا تھا. خیر دوبارہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں. عباس فریدی صاحب, اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رپورٹ کیسے مؤثر ہو سکتی تھی, یہ جو براڈ کی شیٹ کمیشن تھا کیسے مؤثر ہو سکتا تھا. نواز شریف صاحب جو کہ ایک کرپٹ آدمی ہے رپورٹ کے مطابق, جو کہ ایک پرائم ایکیوز تھے, ان کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی 2001 میں. بات یہ رپورٹ اور پھر اس کی ورڈنگ اور پھر اس کے جج صاحب جو اس وقت نہیں, اور پھر انہوں نے کچھ الفاظ اس میں میرے خیال لکھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں بھی لکھے ہوئے ہیں. میرا خیال ایک سپریم کورٹ کا ریٹائر جج اس طرح کے الفاظ بھی نہیں لکھ سکتا جو اس رپورٹ میں لکھیں گے. ہم تو ٹی وی پہ کہہ بھی نہیں سکتے, انہوں نے تو لکھا ہوا ہے. مجھے حیرانگی ہوتی ہے یہ ٹی وی چینلز پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. یہ اسی طرح کا ٹرائل کورٹ ہے, وہ ہو رہا ہے جو ان کی رپورٹ ہے. جیسے کل کی سمری تھی, پرائم منسٹر کی سمری جو ہے کیبنٹ ریجیکٹ کرتی, تو پرائم منسٹر تو ختم ہے اس ملک میں, ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کی اپنی سمری جو ہے کیبنٹ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. پرائم منسٹر سمری بھیجتا ہے اور کیبنٹ. تو آپ یہ رپورٹ تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مطلب میں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ سوائے ڈرامے کی, فلم کے اور آپ کی ٹی وی کے پروگرام کے لیے کوئی ٹاپک دینے کے لیے, ملک جس نیچ پہ جا رہے, جن ٹاپکوں کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا, خالی اس کے لیے ایک نیا تماشا شام کے پروگراموں کے لیے ایک ٹاپک کرنا, اس کے علاوہ مجھے سوائے اس میں جھوٹ کے پلندے کے کچھ بھی نظر نہیں آتا. وہ کہہ رہے ہیں گیدڑ بھبکیوں سے وہ ڈرنے والے جیسے میرے بھائی ایک اور زبردست بات کی, عظمت صحیح صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ایک بات اور بھی, خوفزدہ نہیں ہوں گے, آپ بالکل خوفزدہ دیتے رہے, وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے. لیکن مجھے ایک بات اور بھی کہ سب محب وطن, پیٹریوٹ اور یہ باتیں ہوتی ہیں نا, میرے خیال ہمارے بھائی آپ ہم سے زیادہ محب وطن ادھر کوئی بھی نہیں ہے. کیوں کہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور ادھر ہی مرنے ہیں اور ہمارے کاروبار ادھر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر باہر ملکوں میں بیٹھ کے پیٹریوٹ اور محب وطن. چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نواب یوسف تھالپور صاحب سے پوچھیں گے کہ زرداری صاحب کے خلاف سوئس اکاؤنٹس کا مقدمہ دوبارہ بھی کھلنے جا رہا ہے, تو اس پر پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یوسف تالپور صاحب, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سوئس اکاؤنٹ کیس دوبارہ بھی زرداری صاحب کے خلاف کھل سکتا ہے.
چونکہ عظمت سعید صاحب نے اس کمیشن رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ اوریجنل ریکارڈ اس حوالے سے موجود ہے، کوئی 12 کے قریب ڈپلومیٹک بیگز موجود ہیں نیب کے سٹور روم میں، اور وہ وہاں سے ریٹریو کیے جا سکتے ہیں اور مقدمات زرداری صاحب کے خلاف کھل سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ موجود ہیں تو پھر وہ چیز اور وہ کیس ڈراپ کیوں ہوئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی خان زرداری 12 سال جیل میں رہے ان سارے مقدمے میں، 12 سال میں یہ کچھ نہیں کر سکے، 12 سال میں یہ مقدمات نہیں چلا سکے، 12 سال میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ ابھی ہاں ان کا کام ہے تنگ کرنا، وہ بالکل کرتے رہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے جیسے تب نیب کو مینیج کیا تھا، قمر زمان چونکہ آپ ہی نے لگائے تھے چیئرمین، تو آپ نے کوئی مینیج کیا تھا جو انہوں نے کہا تھا عدالت میں کہ اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے؟ نہیں، جو بھی نیب کے چیئرمین آتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو سرٹن پروسیجر آتے ہیں، جس میں گورنمنٹ کا پرائم منسٹر اور اپوزیشن کے لیڈر کے حوالے سے آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ بن جاتے ہیں دین دے آر ریسپانسبل فار دا نیشن اینڈ دا چیئر جس پہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی کی پاسداری نہیں کرتے ہیں۔ آن دا کنٹری ہوسٹائل ہو جاتے ہیں جسٹ ٹو پروو کہ ایسے نہیں کوئی ایسے یہ سمجھے کہ ہاں میں ان کے وجہ سے یا ان کی ریکمنڈیشن پہ آؤں تو میں یہ کچھ کروں، تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صرف ایک قسم کی وہ ہے، 12 سال جیل میں رہا، 12 سال کے خلاف کیسز چلاتے رہے، کسی ایک کیس کو پروو کر سکے؟ یہ ایک کیس کو پروو نہیں کر، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ابھی آج جو ہے ریاض فتیانہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کیا۔ ارے بھائی پچھلی حکومتوں نے کیا کیا؟ آپ کی جب حکومت آئی تب پی ایم ایل این کا دور تھا، 2018 میں ختم ہوا، ان کی کرپشن کا ریٹ تھا ملک کے اندر 117 نمبر پہ۔ اس کے بعد ایک سال میں آپ کے دور میں کرپشن کا دور چلا گیا 120 پہ، اور آج سال 124 پہ۔ بالکل کرپشن تو آپ کے یہاں بڑھ رہی ہے، آپ کے یہاں ٹھیک ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ نواب صاحب دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ ریاض فتیانہ صاحب یہ بتائیے، قمر زمان چودھری کے خلاف آپ کی حکومت کارروائی کرے گی؟ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کیسز کھل سکتے ہیں، تو قمر زمان چودھری صاحب جنہوں نے مینیپولیٹ کیا وہ تمام ریکارڈ بھی اور تمام کیس کو بھی، ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ ایک تو میں نواب یوسف تالپور صاحب کی بات کا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کا ریٹ پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ پرانے دور میں کرپشن ہوتی تھی، اس پر کارپیٹ ڈال دیا جاتا تھا۔ اس دور میں پچھلے جب کیس کوریدے گئے، نکالے گئے ہیں، تو وہ آبویسلی جب سارے کیسز کا سامنا عوام نے کیا ہے، دیکھے ہیں، عدالتوں میں پہنچے ہیں، نیب میں ایکٹیو کیسز ہوئے ہیں، اس سے وہ گراف اوپر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو گورنمنٹ کے حق میں جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے پرانے کیسز کو بے نقاب کیے اور فیس کرنے سے وہ تھوڑا سا ٹاک اوپر گیا۔ بڑی زبردست وضاحت دی ہے فتیانہ صاحب ویسے آپ نے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ obviously قمر زمان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، میں نے پہلے عرض کیا کہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی کو معاف نہیں کرتا، جس نے گڑبڑ کی ہوگی وہ پی ٹی آئی کے اندر ہو یا پی ٹی آئی کے باہر ہو۔ عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کیا۔ ان کی جو انڈر منسٹری آتی ہے، منسٹری آف کامرس، وہ ایک دن فیصلہ کرتی ہے کہ انڈیا سے ہم چینی اور کپاس منگوائیں گے، اور دوسرے دن عمران خان صاحب اپنی وزارت کے جو سلسلہ تھا، سمری تھی اور جو فیصلہ تھا، اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ بات ویسے زبردست ہے۔ یہ تو میں نے عرض کیا نا، انہوں نے کوئی دیکھنا، یہی تو خوبصورتی ہے کہ منافقت نہیں کی اور مفاہمت نہیں کی۔ انہوں نے اپنی سمری خود ہی مسترد کر دی، اپنی بنائی ہوئی سمری، اپنا فیصلہ کیا وہ خود ہی مسترد کر دیا۔ لیکن ان کو جب ری وزٹ کیا تو انہوں نے اس پہ معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ جب محسوس کیا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، کیونکہ سمری آپ بھی سمجھتے ہیں جب سمری نیچے سے بنتی ہے، سیکشن آفیسر بناتا ہے اور وہ ایڈوائزر یا منسٹر سے ہوتی بھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پہنچتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس میں زیادہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے فتیانہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ نے حکومت کو اپروچ کیا ہے کہ وہ باہر جانا چاہتی ہیں؟ دیکھیں ابھی ایسا انہوں نے اپروچ نہیں کیا، اگر اپروچ کریں گی تو حکومت اس پہ غور کرے گی کہ کیا کرنا ہے۔ اس پہ تو کچھ ہمارے گزرا کا تو موقف ہے کہ اب کسی کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ پاکستان میں اچھے ہاسپٹل موجود ہیں، ان کی حکومتیں رہی ہیں، میرا خیال انہوں نے ہاسپٹل بنائے ہوں گے جہاں پہ علاج ہو سکتا ہے،
اور جب وہ اپلائی کریں گے اس پہ تبھی تبصرہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے وہ اپلائی ویسے نہیں باہر کیا۔ جانا چاہتی ہیں؟ اس کا جواب تو نون لیگ کے عباس افریدی صاحب دے سکتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ جانا چاہتی ہیں کہ نہیں جانا چاہتی۔ جب ان کی اپلیکیشن آئے گی تو حکومت اس کے بارے میں تبصرہ کرے عباس گی یا افریدی صاحب، اپنی رائے کا مریم اظہار کرے گی۔ نواز صاحبہ پاکستان سے باہر جا رہی ہیں، علاج کی ضرورت ہے، برطانیہ جانا چاہتی ہیں؟ میں ان سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ آخر دفعہ ملی تھی اس کے شام میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بہت سخت بیمار تھی، بخار بھی تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ملاقاتیں بھی بند کی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور میں نے ملاقات کی ان کے ساتھ رائے بین، تو اس کے بعد میں نکلا، اور اس کے بعد میری جو بات ان سے تھوڑی بہت فون پہ ہو جاتی، ان کی طبیعت ابھی بھی خراب ہے، لیکن ایک چیز یہ ذہن و گمان میں شیخ رشید وغیرہ نکال دیں کہ وہ باہر جائیں گی، وہ باہر نہیں جائیں گے جب تک عوام سے ان کی جان نہیں چھڑائی ہو، اور عوام کو ہم نے واپس ریلیف نہیں دیا ہو، اور اس عذاب سے پاکستان کی جان نہ چھڑائے۔ مریم صاحبہ کے کدھر ہی نہیں جائے ڈاکٹرز تو گی، کہہ رہے ہیں کہ تھائرائیڈ کا ایشو ہے اور ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں۔ پھر بھی وہ نہیں جائیں گی، وہ اس سے انشاءاللہ ادھر ہی ہوں گی، ان رانا کا ثناء صحت اللہ ٹھیک تو ہو۔ کہہ رہے ہاں ہیں ان کہ کو جا جب فارغ سکتی کر ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں رانا کہ وہ ثناء اللہ باہر جا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو سکتی فارغ کر کے جا سکتی، تو ان کو فارغ کر کے وہ جا سکتی ہے ملنے کی، ان کو فارغ ضرور کرنا ہے، اس کے بعد جا سکتی۔ بالکل صحیح۔ نواب یوسف تالپور صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ خاموش کیوں ہیں؟ بیماری کی وجہ سے خاموش ہیں یا کوئی ڈیل ہو رہی ہے پس پردہ؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی ڈیل ویل نہیں ہو رہی، یہ مطلب تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہر سیاسی آدمی کے اوپر یا سیاسی عورت کے اوپر یہ لوگ ڈیل کا الزام لگا دیتے ہیں۔ اس نے تو کلیئر کٹ یہ کہا ہوا ہے، آن ریکارڈ ہے کہ میں باہر جاؤں گی، بالکل جاؤں گی، لیکن اس حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جاؤں گی۔ نیچرلی اس پیمانے کی لیڈر ہے، اس نے ایک جو بات کی ہوگی درست بات کی ہوگی، پرائم منسٹر عمران خان کی طرح نہیں کی ہوگی، جس کی جو بات کرتے ہیں، جو بھارت کے ساتھ یہ لوگ ٹریڈ کرنا چاہ رہے تھے، اور جو اپنی سمری بھارت پہ ریجیکٹ میں کی ایک ہے، بات کروں گا ضرور۔ اس کی دو چار وضاحتیں اور ہیں بالکل کہ صحیح۔ اپنی سمری یوں کرنی پڑی کہ ایک تو بھارت، میں بھارت کے خلاف نہیں ہوں، بھارت کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، لیکن میں اس خلاف ہوں کہ آپ نے کاشتکار کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ اس کا گلا ڈبونا ہے۔ آپ کاشتکار کو کہتے ہیں کہ ہم پٹی بھی وہاں سے منگائیں گے، آپ کاشتکار کو کہتے ہیں کہ ہم چینی بھی وہاں سے منگائیں گے، جان بھی وہاں سے منگائیں گے، ہاں ہم انڈیا کے ساتھ بھی کمپیٹ کرنے تیار ہیں، کیا کے ساتھ جو فیسلٹیز ہیں ان کا پانی فری ہے، $3 بلین کی پانی کے اوپر، فرٹیلائزر کے اوپر 50% وہ ہے سبسڈی، یہاں پر $1 نہیں ہے۔ تو اگر وہ فیسلٹیز ہمیں دیں تو ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اگر آپ اس قسم کے فیصلے کرو گے، اور پہلے ہی دن اتنا ری ایکشن آیا تھا، کوئی ایسا چینل نہیں تھا جو خاموش ہو، بالکل تو جو صحیح۔ شور سننے کے بعد ٹھیک، پرائم منسٹر نے مجبوراً اپنا مائنڈ چینج کیا۔ مائنڈ چینج کیا۔ عباس آفریدی صاحب، آخری کمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ چینی اور کاٹن یہ گورنمنٹ اس کی اجازت دے گی دوبارہ، کیونکہ انڈیا کو کشمیر کا ایشو انہوں نے ختم کیا۔ آپ کے چینل پہ میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ منع ہونے کے بعد، سمری کینسل ہونے کے بعد اس پہ دوبارہ ہوم ورک شروع ہے کہ ہم نے انڈیا سے یہ چیزیں منگانی ہے، اپنے زرعی ملک کو تباہ کرنا ہے، اور اس پہ کام چل رہا ہے۔ جس طرح افغانستان کے لیے ٹریڈ کی اجازت کی، ٹرانزٹ ٹریڈ کو اس گورنمنٹ نے دی، اور ابھی اجناد ہمارے ملک میں مہنگی ہے، اسی طرح آپ کی زرعی چیزوں کو بھی وہاں سے منگایا جائے گا اور پاکستان کو دیوالیہ سینیٹر عباس آفریدی صاحب، نواب یوسف تالپور صاحب، ریاض فتیانہ صاحب، عمران شفیق صاحب، آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔